آج یکم رمضان المبارک اتوار کے دن جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جائے گا اس گھر کا بچہ بچہ دولت مند بن جائے گا۔ خدارا یہ موقع ضائع مت کرنا، پھر 1 سال بعد موقع ملنا ہے، فائدہ اٹھا لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یکم رمضان المبارک اتوار کے دن کا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں جسے صرف ایک بار پڑھتے ہی فوری اللہ کی مدد آ جاتی ہے۔ جو زندگی میں فوری طور پر کامیاب ہونا چاہتا ہے، جو راتوں رات امیر و کبیر بننا چاہتا ہے، وہ آج کا یہ وظیفہ لازمی پڑھے۔ یہ وظیفہ آج تک جس نے پڑھا اللہ کریم نے کامیابی عطا فرمائی ہے۔ اگر کوئی سڑک پر بیٹھا فقیر بھی یہ وظیفہ پڑھتا ہے تو اللہ کامیابی عطا فرماتا ہے، اللہ بے شمار رزق اور دولت عطا فرماتا ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جو بغیر کسی قیمت یا شرط کے اپنی مخلوق کو بے شمار عطائیں اور انعامات عطا فرماتی ہے۔ جس طریقے اور ترتیب کے ساتھ یہ وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، اگر کوئی بندہ ویڈیو مکمل دیکھ کر بتائے گا طریقے اور ترتیب میں اس عمل کو پڑھ لیتا ہے تو انشاءاللہ وہ ساری زندگی دعائیں دے گا کہ واقعی کسی نے کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ جو لوگ واقعی اپنی قسمت کو سنوارنا چاہتے ہیں، اپنے بیڑے پار لگوانا چاہتے ہیں، اپنی نسلوں کو آباد دیکھنا چاہتے ہیں، وہ اس خاص وظیفے کو خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی بتائیں۔ آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو تھک چکے ہیں، ہار چکے ہیں، در در کی ٹھوکر سے تنگ آ چکے ہیں، جنہیں کوئی رستہ دکھائی نہیں دے رہا۔ آج بے بسی سے، مجبوری سے، لاچاری سے جلد نکلنے کا، ایک نئی زندگی کے آغاز کا ایک ایسا وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں جسے پڑھنے والا رات کو پڑھتا ہے تو صبح تک ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، صبح پڑھتا ہے تو شام تک اللہ کریم ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنا دیتا ہے۔ آج وہ جو کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، بے بس ہیں، کرایہ نہیں دے جاتا، اپنے ذاتی مکان چاہتے ہیں، تو وہ آج یکم رمضان مبارک اتوار کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، اللہ کریم سے ہاتھ پھیلا کر مانگنے کی دیر ہے۔ اللہ آپ کو اپنے ذاتی مکان سے نوازے گا۔ اگر کوئی مقروض ہے، قرض اتنا ہے کہ آپ کے گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے اور قرض کی ادائیگی کیسے ہوگی، اور ایسے حالات میں سب سے پہلے بہن بھائی رشتہ دار آپ کا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، ایسے حالات میں کوئی منہ تک لگانا پسند نہیں کرتا، یہاں تک کہ لوگ دیکھ کر رستہ بدل لیتے ہیں کہ کہیں آپ ان سے پیسے نہ مانگ لیں۔ اس قرض کی حالت میں، اس بے بسی کی حالت میں، جب دنیا کا کوئی بندہ آپ کا ساتھ نہیں دیتا، آپ کی حمایت نہیں کرتا، پھر انسان تھک جاتا ہے، ہار جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، اور جب اس بے بسی کی حالت میں اللہ کے سامنے گر گرا کر ہاتھ پھیلا کر مانگتا ہے تو اللہ بیٹھے بیٹھے اس بندے کی حاجت کو پورا کرتے ہیں۔ آج اگر کسی کو 10,000 روپے کی بھی ضرورت پڑ جائے تو ہم کسی انسان سے مانگنے چلے جاتے ہیں، 10,000 کے لیے روتے ہیں، آنکھوں میں آنسو لے آتے ہیں، 100 بہانے بناتے ہیں کہ سامنے والوں کو یقین آ جائے کہ اسے پیسوں کی واقعی ضرورت ہے۔ لیکن دوسری طرف جب آپ اللہ پاک سے مانگتے ہیں، ٹھیک سے دعا بھی نہیں کرتے، آنکھوں میں آنسو بھی نہیں لاتے، اللہ کے سامنے گر گراتے بھی نہیں، تو پھر کہتے ہیں کہ ہماری حاجت پوری نہیں ہوتی۔ دوستو، یہ دنیا والوں کے سامنے رونا تماشا بن جاتا ہے اور اللہ کے سامنے ایک آنسو بہانے سے تقدیریں بدل جاتی ہیں، نصیب کھل جاتے ہیں۔ آج جس بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا، ماں باپ پریشان ہیں، بیٹیوں کے روشن نصیب کے لیے، بیٹوں کو بہترین نوکری کے لیے جو وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، آپ کی اولاد کامیاب ہو جائے گی۔ جس بیٹی کا رشتہ نہیں ہوتا، بیٹی خود یہ وظیفہ پڑھ سکتی ہے، ماں باپ بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کہیں رشتے کی بات چل رہی ہے تو آپ رشتے کی نیت کر کے اس وظیفے کو پڑھنا شروع کریں، انشاءاللہ آپ کا رشتہ معقول جگہ پر ہو جائے گا۔ رشتے میں جتنی بھی رکاوٹیں ہیں، جتنی بھی بندشیں ہیں، ختم ہو جائیں گی۔ اس وظیفے کا سب سے بڑا فائدہ رزق کی فراوانی کے لیے قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ ہی سب کو رزق دینے والا ہے، قوت والا ہے۔ آپ دنیا جہاں کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ سعودی عرب سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، مسقط، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں یکم رمضان مبارک اتوار کا دن آ جائے تو آپ دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر اس وظیفے کو لازمی پڑھنا۔ آپ نے اس وظیفے کو کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دکان میں پڑھ لیں، دفتر میں ہیں، دفتر میں پڑھ لیں، کاروبار میں ہیں، سفر میں ہیں، چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن یکم رمضان المبارک اتوار کے دن کا یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔
تو یہ ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ عمل کرنا کس طریقے سے ہے۔ عمل کو ذرا دھیان سے ملاحظہ فرما لیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارہ ابھی اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتی رہوں گی۔ اب عمل کیا ہے؟ آج یکم رمضان مبارک اتوار کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو اس ثابت پڑھ سکتے ہیں، آپ مقتر اور آسان سے درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا صلی اللہ علیہ محمد یا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ اور چونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے اور روایات میں آتا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو بھی سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ درود ابراہیمی ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے اپنے مقصد خاص حاجت کی نیت کرنی ہے۔ جو بھی چاہیے، جیسی بھی آپ کی حاجت ہے، آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کرنی ہے۔ آج اگر آپ ایک لمبی لسٹ بنا کر بیٹھو گے تو آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگتے چلے جاؤ گے، میرا رب غیب سے عطا فرمائے گا۔ آج ہر بندہ جو لاچار ہے، مایوس ہے، ڈپریشن میں ہے، خود کو بنگلی میں محسوس کرتا ہے، وہ آج یہ وظیفہ پڑھتے دوران اپنے مقصد کی نیت لازمی کرے۔ آج اگر کوئی فقیر بھی اپنے مقصد کی نیت کر کے بیٹھے گا تو میرا رب فقیری سے بادشاہی عطا فرمائے گا۔ آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وہ وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعاوذ تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ جس کام کی فکر میں تعاوذ تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے مقصد خاص کی نیت کر لی، تعاوذ تسمیہ پڑھ لے، تو اب آپ نے یوں محسوس کرنا ہے جیسا آپ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ تو آپ نے یوں محسوس کرنا ہے دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم۔ آپ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص وظیفہ، یہ خاص عمل پڑھ رہے ہیں۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک صفاتی نام یا رزاقو کا وظیفہ ہے۔ یا رزاقو کا مطلب ہے رزق دینے والی ذات، بہت زیادہ دینے والی ذات، رزق کو بے شمار کرنے والی ذات، خزانوں سے بھرپور، خزانوں سے بننے والی ذات۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ جو کوئی بھی پریشان ہے، رزق کی تنگی کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے، بے روزگاری کی وجہ سے، قرض کی وجہ سے، جو بھی آپ کی تنگی ہے، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے یکم رمضان مبارک اتوار کے دن یا رزاقو تو پڑھ یہ شروع کر دینا ہے۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ یا رزاقو 1 بار ہو گیا، یا رزاقو 2 بار ہو گیا، یا رزاقو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا رزاقو کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، صرف 11 بار یا رزاقو پڑھنے سے آپ کے بند رستے کھل جائیں گے، آپ کے تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے، رکاوٹیں ہٹ جائیں گی، بندشیں دور ہو جائیں گی، دنیا کی ہر شے خود بخود چل کر آپ کے پاس آ جائے گی۔ اور تو اس سے بڑھ کر کیا چاہتے ہو؟ یا رزاقو پڑھنے سے اللہ بے شمار رزق دیتا ہے، تمام دستیاں ختم ہو جاتی ہیں اور رکاوٹ دور ہو جاتی ہے اور پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ اللہ منہ سے نکلی ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ صرف 11 بار یا رزاقو پڑھنے کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ قرآن سورت کا وظیفہ ہے۔ یہ قرآن سورت ایک چھوٹی سی، قرآن پاک چھوٹی سی سورت ہے لیکن اس کی کمالات بہت زیادہ ہیں۔ قرآن پاک یہ وہ سورت ہے جسے سورہ کوثر کہا جاتا ہے۔ سورہ کوثر جسے رزق اور دودھ کا خزانہ کہا جاتا ہے۔ سورہ کوثر جس کا مطلب ہے کہ رب کریم خیر کثیر سے نوازے گی اور تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو، نماز پڑھو۔ سورہ کوثر کے بے شمار فضائل اور برکات ہیں۔ اگر آپ کے رزق کی بندش اور کاروبار کی بندشیں ہیں، نظر بد، حسد، جادو جنات کے اثرات ہیں، آج کل تو یہی کام ہے کہ آج کوئی کسی سے خوش نہیں، آج کوئی کسی کو خوش نہیں دیکھ سکتا، تھوڑا سا کسی کو کامیاب ہوتا وہ نہیں دیکھ سکتا، تو نظر بد
حسد جد جنات سے اس کے بستے بسائی گھر کو چلتے چلاتے کاروبار کا بیڑا کر کر کے رکھ دیتا ہے۔ اگر آپ نے مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہیں، اپنے کاروبار کو اللہ کی حفاظت میں دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے کاروبار کو نظر بد حسد جد جنات سے بچا کر اللہ کی حفاظت میں دینا چاہتے ہیں، تو آج ہی آپ کے رزاقو پڑھنے کے بعد سورہ کوثر پڑھے، سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ نے سورہ کوثر کو صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ 7 بار سورہ کوثر پڑھنے سے 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس گھر میں سورہ کوثر پڑھی جاتی ہے، اللہ اس گھر میں ایک خیر کثیر عطا فرماتا ہے۔ اس گھر میں رحمتیں برکتیں چھم چھم بارش کی طرح برتنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس گھر میں رزق اور دولت کا سیلاب آ جاتا ہے۔ اس گھر میں رہنے والا بچہ بھی دولت مند بن جاتا ہے۔ اگر آپ ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں بے روزگاروں کو روزگار مل جائے، قرض داروں کے قرض اتر جائیں، بے لاتوں کو نیرونہ آواز مل جاتے، آج یکم رمضان مبارک اتوار کے دن سورہ کوثر کو پڑھیے گا۔ یہ وہ دن ہے جس میں اللہ سے 1 لاکھ مانگا جائے تو اللہ 70 لاکھ سے نوازتا ہے۔ تو آج تک آپ نے یکم رمضان مبارک کے دن بہت سی اعمال پڑھے ہوں گے، لیکن آج ایک بار اس عمل کو میرے کہنے پر پڑھ کر دیکھیے گا۔ صرف 7 بار سورہ کوثر پڑھنے کے بعد تیسرا اور آخری وظیفہ، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، یہ عمل ریڑھ کی ہڈی ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے جب اللہ نے آپ کو بے شمار رزق اور دولت عطا فرما دیا تو اب اللہ کا شکر ادا کرنا بھی تو ضروری ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ شکر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ شکر کرنے والوں کے مال میں جان میں عزت آبرو میں رزق میں اللہ برکتیں رحمتیں وسعتیں کامیابیاں عطا فرماتا ہے۔ آپ نے سورہ کوثر کو پڑھ کر کامیابی حاصل کرنے کے بعد آخر میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اس لیے آپ نے قرآنی آیت الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے۔ یہ قرآن پاک کی پہلی آیت ہے۔ یہ آیت اللہ کو اتنی پسند ہے کہ اللہ نے اپنی مقدس کتاب قرآن پاک کا آغاز بھی اس آیت سے کیا ہے اور اس آیت کی اہمیت کو واضح فرمایا ہے۔ اب آپ نے اس آیت کو مبارکہ کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین 1 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 2 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ الحمدللہ رب العالمین کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھنے سے، اللہ کریم کا شکر ادا کرنے سے اللہ آپ کے راستے کی رکاوٹیں ہٹا دے گا، شکر کرنے والے رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین پڑھنے سے اللہ نسلوں میں برکت عطا فرمائے گا، آپ کے گھر کے تمام تنگدستیوں کو اٹھا لے گا۔ اللہ کہتا ہے کہ جو ناشکری کرتا ہے میں اسے ساری نعمتیں چھین لیتا ہوں، جو بندہ میرا شکر ادا کرتا ہے میں 70 گنا زیادہ عطا فرماتا ہوں۔ اس لیے دوستو اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ آپ کے مال میں جان میں برکتیں وسعتیں فرمائے گا۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو 11 بار پڑھتے، ساتھ ہی آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک لازم پڑھنا ہے، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا ہے، چونکہ اللہ نے آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق یکم رمضان مبارک کے دن صرف اسی کو ہوتی ہے جسے اللہ کی ذات رزق اور دولت سے نوازنا چاہتے ہیں، جسے بکمال انسان بنانا چاہتی ہے۔ وظیفہ مکمل ہوتا ہی اب آپ نے فوری طور پر اپنے گناہوں کو سچی توبہ کرنی ہے، جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے، رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لیا، پھر ضد کر کے مانگے، پھر رب کریم سے مانگیے گا، آنکھوں میں آنسو لیے مانگیے گا، میرا رب اتنا نوازے گا کہ آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں آئیں گی۔ یہ 3 عمل بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد توبہ کے بعد آپ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر رب کریم سے انعامات لینے کا وقت ہے، رب سے مانگنے کا وقت ہے۔ اب ضد کر کے مانگے، سجدے کی حالت میں مانگے، میرا رب مانگنے والے کو پسند کرتا ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے یکم رمضان مبارک اتوار کے دن لازمی پڑھنا ہے، کسی بھی طرح کی لاپرواہی مت کیجیے گا، میرا رب بہتر نہیں بہترین نوازے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کعبہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 نام میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔